غرور شاہ کو گریا میں ڈھال دیوے گا، یہ عشق سارا تکبر نکال دیوے گا، اور خدا کبھی تو سنے گا گناہ گاروں کی، خدا کبھی تو ہمیں بھی کمال دیوے گا۔ بدقسمتی پاکستان کی یہ ہے کہ ایک ادارہ آج پھر اپنے ہی ملک کو فتح کرنے کے در پہ ہے۔ یہ بار بار کی بدقسمتی ہے، اور مزید بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی شخص نہ ایوب خان کے انجام کو نظر میں رکھنا چاہتا ہے، نہ یحییٰ خان کے ساتھ جو ہوا اس کو دیکھنا چاہتا ہے، نہ ضیاء الحق نے جو اس ملک میں کیا اور اس کے بعد اس کے ساتھ ہوا اس کو دیکھنا چاہتا ہے، نہ اسے مشرف کے خلاف لگنے والے نعرے یاد ہیں۔ ہر آدمی ایک نیا تجربہ کرنا چاہتا ہے اور نئے سرے سے چڑھائی کی ایک تیاری ہوتی ہے، لیکن میں صرف یہی گزارش کروں گا، وہ ہمارے دوست ریاض رحمانی صاحب نے کہا تھا کہ غرور شاہ کو گریا میں ڈھال دیوے گا، یہ کام اتنا آسان نہیں ہے۔ غرور شاہ کو گریا میں ڈھال دیوے گا، یہ عشق سارا تکبر نکال دیوے گا، اور خدا کبھی تو سنے گا گناہ گاروں کی، خدا کبھی تو ہمیں بھی کمال دیوے گا۔ یہ ملک جو بنا ہی رول آف لاء کے نام پہ تھا، ووٹ کی طاقت سے بنا تھا، سٹرگل اس کی ووٹ کی طاقت نے کی تھی، سٹرگل اس کی کالے کوٹ نے کی تھی، بنا تھا پرنسپلز کے اوپر، اور اس کے بعد اس ملک کو ایک نیشن سٹیٹ کی صورت، ایک جمہوری ملک کی صورت آگے چلنا تھا، لیکن ہماری جیو اسٹریٹجک صورتحال، ہماری خطے میں موجودگی، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی سازشیں، اور اس کے بعد ہمارے ملک سے میسر آ جانے والے پپٹس، غدار، اس ملک کو اس حال میں لے آئے ہیں کہ آج یہاں پہ عام لوگوں کا جینا دوبھر ہے، انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے، رول آف لاء نام کی کسی بھی پرنسپل کو ہم اپنے اداروں میں نہیں پاتے، اور اس سارے ظلم کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو، چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو ہو، چاہے وہ بے نظیر بھٹو ہو، چاہے وہ عمران خان ہو، نشانہ عبرت بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، تاکہ سوسائٹی کو یہ سبق دیا جائے کہ آئندہ بھی اگر کسی نے ہمارے اقتدار کو چیلنج کرنے کی کوشش کی تو اسے بھی ایسی ہی مثال بنایا جائے گا۔ میں سیکرٹری صاحبہ کھڑی ہو گئی ہیں، میں 2 منٹ اور لوں گا۔ میں صرف میرا یہاں پہ کنسرن یہ ہے کہ اس سارے ظلم کے خلاف اگر کوئی طبقہ آج تک اٹھا تو وہ آپ لوگ تھے، کالے کوٹ والے تھے۔ جب پورے پاکستان میں پولیٹیکل ورکر کو، حق کی آواز کہنے والوں کو، جمہوریت کے علم برداروں کو کوئی جائے پناہ نہیں ملتی تھی تو آپ کا یہ بورڈ کا درخت تھا، آپ کا یہ کیانی حال تھا، آپ کی یہ کنٹین تھی۔ لیکن آج بدقسمتی دیکھیے، آج ظلم دیکھیے کہ رول آف لاء کے لیے آواز اٹھانے والوں کے گھر توڑے جا رہے ہیں، ان کے بچوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ان کی خواتین کی تذلیل کی جا رہی ہے۔ ابھی یہاں پہ جو 2 قراردادیں پیش کی گئیں، میرا سوال یہ ہے کہ اگر تو پہاڑ صاحب کے خلاف کوئی مقدمہ ہے، اگر تو پہاڑ صاحب نے اس ملک کے کسی قانون کی وائلیشن کی ہے، اگر تو پہاڑ صاحب نے کہیں فراڈ کیا ہے، کوئی قتل کیا ہے، کوئی چوری کی ہے، کوئی ڈاکہ ڈالا ہے، ہم ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے۔ لیکن اگر پہاڑ صاحب اپنے فنڈامنٹل رائٹس کو انفورس کروانے کے لیے کورٹ میں جاتے ہیں، کنسرن ڈپٹی کمشنر کے پاس جاتے ہیں، وہاں سے ایک پرمیشن حاصل کرتے ہیں، اور پھر رائٹ آف اسمبلی کو ایکسرسائز کرنے کے لیے ایک گیدرنگ کرتے ہیں، اور اس کے گھر کو پھر توڑا جائے، تو یہ صورتحال کیسے برداشت ہوگی؟ اس صورتحال پہ ہم کیسے خاموش رہ سکتے ہیں؟ میں اپنے پریزیڈیم سے، آنریبل پریزیڈنٹ صاحب سے، سیکرٹری صاحبہ سے یہ دستبستہ گزارش کروں گا کہ اس سے پہلے بھی یہ واقعات ہو چکے ہیں، اور یہی پولیس والے، یہی گنڈا فورس یہاں آ کے پریس کانفرنس کر چکی کہ آج کے بعد